صدیق جان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیورو چیف ہیں اسلام آباد. ان سے ذرا مزید بات کریں گے. جمیل فاروقی نے بھی مجھے جوائن کیا اسٹوڈیوز کے اندر, ان سے بھی ذرا مزید بات کریں گے. جمیل یہ بتائیے گا, میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا؟ یہ نوید کو جس طرح سے پیش کیا گیا سب کے سامنے تھا, لیکن جس طرح سے شعیب صاحب کو پیش کیا گیا ایسا لگا کہ اسامہ بن لادن کے بعد کوئی بہت بڑا دہشت گرد پاکستان سے گرفتار ہو گیا. سیڈ سٹیٹ آف افیئرز. اور پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ ہم پہلی دفعہ تو وٹنس نہیں کر رہے. انسانی حقوق کی پامالی کا جو ٹھیکہ اس حکومت نے لے رکھا ہے اس کا ایک اور ایویڈنس انہوں نے دے دیا ہے. اور گزشتہ 11 ماہ کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں, کبھی کسی صحافی کو برہنہ کیا گیا, کبھی کسی سیاستدان کو اٹھایا گیا اور اس کو ٹارچر کیا گیا, ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کیا گیا, اور پھر بعد میں ان کو مجبور کیا گیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو وہ کرنا ہوگا. I'm talking about this PDM government. اور ان کے اپنے الفاظ, ان کے اپنے ہونٹوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. اسکرپٹ پر لکھے ہوئے جملے ان کے اپنے جذبات کی عکاسی نہیں کر رہے ہوتے. آج اگر آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کی ٹون چیک کرتے, جس میں ان کے اپنے بٹھائے ہوئے چند رپورٹرز اور جرنلسٹ ہوتے ہیں, اگر وہ شعیب شیخ صاحب کی ابڈکشن سے متعلق سوال کرتے ہیں, بات گھما کر وہ میر شکیل الرحمان کی طرف لے جاتی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ حادثہ کہیں یا قتل کہیں. گزشتہ دنوں جو ذلے شاہ کا معاملہ ہوا, مطلب وہ خود اپنی بات میں کنفیوز ہوتی ہیں. اور حالات اس ملک میں یہ ہیں کہ آپ کسی کے اوپر کوئی بھی الزام لگا دو, اس کو پابند سلاسل کر دو, اس کو رگڑو, اس کو قاتل ٹھہرا دو, صحیح, اس کو ظالم ٹھہرا دو, اس کو جابر ٹھہرا دو, اور اس کو ہتھکڑیاں باندھ کر منہ پر کپڑا ڈال کر اس کو کہیں پر بھی لے جاؤ. 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے. اب میری جو ناقص انڈرسٹینڈنگ ہے لا کی, اس کے مطابق اب اس کورٹ کے پاس 2 راستے ہیں. یا تو یہ کیس کو ڈسمس کر سکتی ہے, یا پھر یہ جوڈیشل کرے گی, اور ایک تیسرا راستہ ہو سکتا ہے کہ another extension in physical remand. جوڈیشل ریمانڈ میرے کیس کے اندر یہ ہوتا رہا ہے. یعنی میں 1 دفعہ 2 دفعہ فزیکل ریمانڈ, اگلے دن پھر 2 دفعہ فزیکل ریمانڈ, پھر 2 دفعہ فزیکل ریمانڈ 2 دن کا, پھر 3 دن کا, پھر فزیکل ریمانڈ FIA کو. تو یہ اس ملک کے اندر آپریٹو یہی ہے FIA کا, ایسے اداروں کا آپریٹو یہی ہے. اور ایک ایسے کیس کے اندر شعیب شیخ صاحب, ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا شخص, جن کا ویژن تھا کہ انہوں نے 1 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو پڑھانا ہے, ان کا ویژن تھا کہ آزاد عدلیہ کو سپورٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. انہوں نے کبھی رشوت لینے دینے کے معاملے کے اگر کچھ کرنا ہوتا تو جتنے اشتہارات یہ دیتے ہیں, آج توشہ خانہ کے آپ جو حقائق ان کی ویب سائٹ پر جاری ہوئے, اس میں دیکھیں آپ کے کتنے صحافیوں نے کیا کچھ نہیں لیا. اگر شعیب شیخ صاحب وہ لینا چاہتے تو ان کو کوئی چیز بری لگتی نہیں, وہ اپنے اصول پر, پرنسپلز پر ڈٹے رہے, اپنے صحافیوں کی جابز کو بچائے رکھا. ایون ہم میں سے کئی نے والنٹیرلی یہ آفر کیا شعیب صاحب کو کہ اگر چینل کے لیے کوئی معاملہ ہے, آرگنائزیشن کو کوئی پرابلم آ رہا ہے, ہم سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں. صدیق صاحب بیٹھے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر 1 دفعہ میں نے کسی کی بات سن لی پھر مجھے بار بار لوگوں کو نکالنا پڑے گا. تو this is unfair and unfortunate. What we demand is from the international community, I would like to speak in English to all the international forums who can see differently into this matter. Australian Parliament, American Parliament, US Senate, and whoever is listening to this program, please see what kind of inhuman and barbaric act is being done by the state institutions. I'm talking about PDM government institutions. ان کے کہنے کے اوپر سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس کو اگر یہاں پر نہ روکا گیا, we are here to raise the voice for the co-chairman of Bol Media Network, جن کی اپنی ایک سینٹیٹی ہے. He is not a terrorist. He is just an owner of a company. Please look into this. Make it possible. Raise voice and make the hashtags. بالکل بالکل. صدیق جان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے بھی مزید بات کر لیتے ہیں. صدیق جان, آپ پہلی پیشی پہ جب 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا